بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جو وعدہ کیا گیا تھا آپ سے کہ قرآن کریم پر جو اعتراضات ہوئے ہیں یا ہوتے رہے ہیں، جو 24 آیات ہیں، ان کا جواب دیا جائے گا۔ آج سے انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا قرآن صرف اور صرف مسلمانوں کی کتاب ہے؟ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہے۔ تو قرآن کریم ان آیتوں میں کس سے مخاطب ہے؟ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان سے بھی، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان سے بھی، ہر ایک سے قرآن مخاطب ہے، پوری انسانیت سے مخاطب ہے۔ یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے اور یہ نصیحت نامہ ہے، یہ دلوں کے اندر جو مرض ہے اس کے لیے شفا ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے نصیحت نامہ آیا ہے اور دلوں کے اندر جو مرض ہے اس کے لیے شفا بن کر کے آیا ہے، ہدایت نامہ بن کر کے آیا ہے، مومنوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ یہ ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے، لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم پر جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں اور اس کے باوجود اسلام کے تئیں تنگ نظری ہے اور تعصب کی بنیاد پر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ قرآن کریم کے ساتھ بھی ہے، لیکن جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں یا قرآن میں اس طرح کی باتیں سامنے نکال کر لاتے ہیں، کہاں تک اس کی حقیقت ہے؟ سب سے پہلا اعتراض سورہ توبہ آیت نمبر 5 سے ہوتا ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ ترجمہ اس کا سماعت کریں کہ جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑو اور ہر گھاٹ کی جگہ میں بیٹھو، بس اگر وہ نماز قائم کریں، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت پر قرآن کے نہ ماننے والوں کا اعتراض ہے کہ مشرکین کو قتل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور جہاں وہ مل جائیں ان کو مارنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر ہم آیت کے اوپر نیچے جو آیتیں ہیں ان کو ہم پڑھیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن یہاں پر کیا تعلیم دینا چاہتا ہے۔ جب حرام مہینے گزر جائیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حرام مہینے کون سے ہیں؟ حرام مہینے وہ ہیں کہ جن میں لڑائی حرام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو
جو ایمان لانے والے ہی نہیں تھے وہ مستقل صداتے تھے، اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں کہ ہم اب آپس میں ٹکرائیں گے نہیں، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ ہی ہم ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھائیں گے۔ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن چند ہی مہینے میں وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سن 9 ہجری میں کہ اب جو ہے جو لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آتے ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ آئندہ سال حج کرنے نہیں آئیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کا معاہدہ توڑ دیا ہے ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے 4 مہینے آپ کے پاس ہیں، اور 4 مہینے کے اندر اپنے آپ کو سدھار لو۔ اور سدھارنے کے 2 آپشن اللہ تعالیٰ نے دیے کہ یا تو توبہ کر کے نماز قائم کرنے لگو، اور پھر دوسرا آپشن جو اللہ نے دیا 6 آیت میں، سورہ توبہ کی 6 آیت میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے تاکہ وہ اللہ کی بات کو سن سکے، پھر اس کو محفوظ جگہ تک پہنچا دیجئے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن ان لوگوں کے سامنے رکھا جن لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، یعنی معاہدہ اس طرح توڑا تھا کہ وہ مسلمان کی ماں و بہنوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے بھائیوں کو مارتے تھے، ان کو پیٹتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر یا تو اپنے آپ کو سدھار لو یا پھر اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اور ان کے پناہ میں، مسلمانوں کے پناہ میں آ جاؤ، یعنی اس بات کی گارنٹی لو کہ ہم اب آپ سے لڑائی نہیں کریں گے اور آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو ان کی محفوظ جگہ تک پہنچا دو اور ان کو کوئی تکلیف نہ دو۔ تو اب ان آیتوں کو اوپر نیچے سے جوڑنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہر ایک سے لڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، قرآن کریم ہر ایک کو نہیں بھڑکاتا ہے، بلکہ کسی کو نہیں بھڑکاتا ہے، بدلہ لینے کی بات کرتا ہے۔ اور ان لوگوں سے جو میدان میں آ کر کے مقابلہ کرتے ہیں، جو میدان میں پیڑتے ہیں، مسلمان کی کتاب میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، ان سے قتال کرو، ہر ایک سے نہیں کرنا ہے۔ آج ہم جہاں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک کی دکان سے دوسرا سودا لیتا ہے، خریداری سب ایک دوسرے کے یہاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پارٹی میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت میں بلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کی بات ہے جو اسلام کے خلاف قانون بناتے ہیں، جو اسلام کے قانون میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مسلمانوں کا معاوضہ کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات ہے۔ رہی یہ بات کہ مسلمان کی تعلیم میں یہ ہے کہ زبردستی کسی کو مارا جائے، پیٹا جائے، مسلمان بنایا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر آپ کا رب چاہتا کہ تو روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب کو مسلمان بنا دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے۔ اللہ کے یہاں جنت ہے اور دوزخ ہے، سورگ ہے اور نرک ہے۔ جو اچھے کام کر کے جائے گا اس کے لیے جنت ہے، جو برے کام کر کے جائے گا اس کے لیے برا ہے۔ اب ان تفصیلات کے بعد ہر سچا انسان، ہر سنجیدہ انسان
یہ سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ قرآن کریم پر جو اعتراض ہے وہ بیجا ہے، اور اگر اعتراض کرنا ہی کوئی چاہے تو کسی بات پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن اعتراض کرنے والوں کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اوپر نیچے کی آیتوں کو بھی دیکھیں کہ یہ آیت کس پس منظر میں بیان کی گئی ہے، کس پس منظر میں یہ آیت اتری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کریم کی حقانیت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔